ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنی بیگم کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی باندی گھر کے کسی اور کونے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیگم کے پہلو سے اٹھے ہیں اور باندی کے پاس چلے گئے ہیں۔ بیگم نے جب دیکھا کہ بستر پہ ابن رواحہ موجود نہیں ہے تو اس نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، اور کیا دیکھتی ہے کہ ابن رواحہ اپنی باندی کے ساتھ مصروف ہیں۔ اب باندی بھی ان کے لیے جائز تھی، لیکن غصہ اتنا آیا بیگم کو کہ اندر گئی اور چھری نکال کے لے آئی۔ اب جب واپس آئی ہے بیگم تو کیا دیکھتی ہے کہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ اب دونوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور کلام ہوا آپس میں۔ بیگم کو جب چھری کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ابن رواحہ نے تو کہنے لگے بیگم کیا بات ہے؟ آگے سے بیگم کہتی ہے ہاں کیا بات ہے، اگر میں تمہیں موقع پہ پا لیتی نا تو یہ جو چاقو ہے، جو چھری ہے، یہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان گھونپ دیتی۔ اب ابن رواحہ بات کو گول مول کر رہے ہیں، کہنے لگے مجھے دیکھا؟ مجھے کب دیکھا ہے تم؟ پھر خود ہی کہتے ہیں اچھا چلو تم نے مجھے دیکھا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے نا؟ وہ کہتی ہاں بالکل منع فرمایا، چلو مجھے قرآن پاک پڑھ کے دکھاؤ۔ تو ابن رواحہ کہتے ہیں اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مشہور من الفجر ساتع۔ ترجمہ کچھ ایسے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اللہ کی کتاب ایسی پڑھتے ہیں کہ جو روشن اور چمکدار صبح کی طرح ہے۔ اچھا اب یہ جو عربی انہوں نے پڑھی ہے یہ قرآن نہیں پڑھا، یہ کچھ اشعار پڑھے ہیں، آگے بھی 2-3 اشعار ہیں۔ تو اب بیگم حافظ قرآن تو نہیں تھی، اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، تو جب یہ اشعار سنے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے۔ کہنے لگی کہ میری نگاہ غلط ہو گئی ہے، میں اپنی نگاہ کو جھوٹا قرار دیتی ہوں، غلط قرار دیتی ہوں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر جب صبح کو ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے